السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، السراجی فی المیراث سبق نمبر 33 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے مزید 2 قواعد۔ ان قواعد سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، عبارت کے بعد ان قواعد کی تفصیل۔ تو عبارت شروع کرتے ہیں۔ باب مخارج الفروض ہے اور صفحہ نمبر 18 ہے، السراجی فی المیراث مکتبہ رحمانیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 6، وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 12، وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذَا اور جب اختلط مل جائے النصف نصف من الاول صنف اول میں سے بکل الثانی صنف ثانی کے کل کے ساتھ، او ببعضہ یا تو کل نہ ہو بلکہ ان میں سے بعض ہو، تو پھر مسئلہ جو ہے، مسئلے کا مخرج جو ہے وہ چلے گا من 6 میں سے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ اور جب صنف اول میں سے ربع مختلط ہو جائے، مل جائے بکل ثانی ثانی کے تمام اجزاء کے ساتھ، یعنی ثلث ثلثان ربع کے ساتھ، سدس کے ساتھ، یا او ببعض ہی یا سارے نہ ہو بلکہ ان میں سے بعض کے ساتھ مل جائے، یعنی صرف سدس ہو یا ثلث اور سدس ہو یا ثلث اور ثلثان ہو، تو اس وقت فهو من 12، تو پھر وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ 12 سے چلے گا، اور 12 ہی کی وجہ سے سب کو حصہ ملے گا، صرف 12 کی وجہ سے ربع کو نہیں بلکہ 12 کا ربع نکال کر ربع والے کو دیا جائے گا، اور 12 کا سدس نکال کر ان بقیہ صنف ثانی والوں کو بھی اسی میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ اور جب مل جائے الثمن سمن، کس میں سے ہے سمن؟ سمن جو ہے وہ صنف اول میں سے ہے، بکل ثانی صنف ثانی کے تمام افراد کے ساتھ، او ببعضہ یا تو سب کے ساتھ نہ ملے بلکہ بعض کے ساتھ ملے، فهو من 24، تو پھر اس وقت مسئلہ جو ہے وہ 24 سے چلے گا، اور 24 ہی سے سب کو حصہ دیا جائے گا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آپ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھو یہ چوتھا قاعدہ چل رہا ہے، تو ٹوٹل 4 قاعدے ہیں بلکہ 5 قاعدے ہیں، آج ہم ان میں سے تیسرا پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مخرج کل فرض سمیہ الا النصف وهو من 2، یہاں سے واذا جاء مثنى او ثلاث، یہ دوسرا قاعدہ۔ تیسرا جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ تیسرا مسئلہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ فروض مقدرہ جس کو ہم نے صنف اول صنف ثانی میں تقسیم کیا تھا، مصنف صاحب نے اس کو تقسیم کیا تھا باب مخارج الفروض میں، اگر ان میں سے انہی فروض مقدرہ میں سے نصف جو ہے وہ صنف اور نصف کے درمیان فرق کرنا لازمی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ نصف جو ہے صنف اول میں سے صنف ثانی کے تمام کے ساتھ مسئلے میں آیا ہے، مطلب یہ ہے ایک مسئلے میں ایک شخص جو ہے وہ اس کو نصف مال مل رہا ہے، اور ایک کو سدس، ایک کو ثلثان، ایک کو ثلث، یا یہ تو ثانی کا مکمل اس مسئلے میں آیا، یا سارا کے سارا نہ ہو بلکہ بعض ثانی میں سے ہو، مطلب سدس ہو یا ثلث ہو یا ثلث اور ثلثان ہو، اور ان کے ساتھ نصف مختلط ہو، نصف بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو ایک ہی مسئلے میں، تو پھر مصنف صاحب فرماتے ہیں فهو من 6، پھر وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ 6 ہی سے بنے گا، اور 6 ہی سے تمام ورثاء کے حصے متعین کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر مسئلہ 6 سے کیسے بنے گا؟ شوہر ہے میت کا، اور میت کا جو ہے اخیافی بین بائی ہے، 2 متعدد ہے، اور میت کا چچا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے نصف ہے، چونکہ شوہر ہے اولاد نہیں ہے، اور 2 اخیافی بین ہے ان کو ثلث مل رہا ہے، اور چچا جو ہے وہ عصبہ بنفسی ہے۔ اب مسئلہ 6 سے چلے گا، جب 6 سے چلے گا تو 6 کا نصف جو ہے وہ 3 آتا ہے، شوہر کو 3 دیں گے، اور مسئلے کا 6 جو ہے اس کا ثلث
جو اخیافی بہنوں کو ملے گا، ثلث جو ہے وہ 2 ہے، 2 حصے بہنوں کو ملے، اور عصبہ بنفسی جو ہے بقیہ مال لے گا، اس کو 2 حصے ہم نے اخیافی بہن کو دیے، 3 شوہر کو دیے، 5 ہو گئے، ایک حصہ رہ گیا وہ عصبہ بنفسی کو نے دیا، چچا کو، یہ 6 حصے مکمل ہو گئے۔ یہ پہلا مسئلہ مکمل ہوا۔ اور دوسرا مسئلہ آسان سماعت فرما لیں کہ وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ ثَانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 12۔ آج کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ صنف اول میں سے ربع، چونکہ صنف اول میں ایک نصف ہے، ایک ربع ہے، ایک ثمن ہے، ان میں سے نصف کی قاعدہ چل گئی، گزر گئی، اور اب ربع کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر صنف اول میں سے ربع آ کر صنف ثانی کے تمام کے ساتھ شریک ہو جائے، مثال کے طور پر تمام کے ساتھ، یعنی ایک مسئلے میں ایک شخص کو ربع مل رہا ہے تو صنف اول میں سے ربع آیا، اور ایک شخص کو ثلث، ایک کو ثلثان، ایک کو ثلث، یہ تو تمام کے ساتھ ربع جمع ہو گیا۔ او ببعضہ، اگر صنف ثانی کے تمام نہ ہو بلکہ ان میں سے کوئی بعض ہو، یا صرف ثلث ہو یا ثلث ہو یا ثلثان ہو یا ان میں سے 2 ہو، ان کے ساتھ ربع کا اختلاط ہو تو پھر فہو من 12، تو مسئلہ یہاں پر 12 سے چلے گا، اور تمام ورثاء کا حصے جو ہے وہ اسی 12 سے ہی متعین کیے جائیں گے۔ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مطلب زینب مری ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، اور زینب کی 2 بیٹیاں ہیں، اور زینب کا ایک چچا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ زوج کو اور شوہر کو ربع مال ملے گا کیونکہ اس کی اولاد موجود ہے، اور بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، ٹھیک، اور جو بقیہ رہ گیا وہ عصبہ بنفسی چچا کے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ لکھ لیں، آپ کو پھر زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو اب یہاں پر جب ہم مسئلہ چونکہ ربع کا اختلاط ہے کل ثانی کے ساتھ یا بعض ثانی کے ساتھ، تو یہاں پر 12 سے مسئلہ چلے گا، اور 12 کا ربع جو ہے وہ 3 ہے، زوج کو ہم نے 3 حصے دیے، اور بیٹیوں کو ثلثان مل رہا تھا، اور 12 کا ثلثان وہ 8 ہے، کیونکہ 4 3 12، جب 12 کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 3 ثلث مناؤ تو ان کے 2 ثلث جو ہے 8 بنتے ہیں، 8 حصے جو ہے وہ بیٹیوں کو ملے۔ اب 8 اور 3 جمع کرو تو 11 بن جاتے ہیں، اور رہ گیا ایک حصہ، وہ چچا کو عصبہ بنفسی کی حیثیت سے ملے گا۔ تو اب مسئلہ یہاں 12 سے چلا کیونکہ ربع کا اختلاط ہے ثانی کے ساتھ، اب ثانی میں سے کل ہو یا بعض ہو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ربع کا اختلاط جب صنف ثانی کے ساتھ ہو تو وہاں پر مسئلہ فهو من 12، 12 سے چلے گا۔ آخری قاعدہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ ثَانِيَةٍ وَبِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24، فرماتے ہیں کہ اگر فروض مقدرہ جو کتاب اللہ میں بیان ہوئی ہے، ان کے جو 2 صنف اور قسم بنائے تھے مصنف صاحب نے، ان کے صنف اول سے ثمن کا صنف ثانی کے تمام حصوں کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاط ہو، یا تمام کے ساتھ تو نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ اختلاط ہو، ایک ہی مسئلے میں آ جائے، مصنف صاحب فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْ 24، تو پھر وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ 24 سے چلے گا۔ اور اسی 24 ہی سے ثمن والے کو حصہ ملے گا، اور اسی 24 سے صنف ثانی کے جو شرکا ہے، 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا عصبہ ہے، ان کو پھر یہی 24 سے ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اور مسئلہ بناتے ہیں زید میت ہے، اور اس کے شرکا میں سے ان کے ورثاء میں سے بیوی ہے، اب بیوی کو ثمن ملے گا، اور ماں ہے، ماں کو سدس ملے گا، اولاد نہیں ہے، اور بیٹا ہے، بیٹا جو ہے یہ میت کا ہے، میت کی ماں کا نہیں ہے بلکہ میت کا ہے، تو اب یہاں پر بیوی کو ثمن ملے گا، اس لیے کہ ہاں میت کا بیٹا موجود ہے، ثمن ملے گا، اگر بیٹا نہ ہوتا تو ربع ملتا، اور میت کی ماں موجود ہے تو اس کو سدس ملے گا، اور میت کا بیٹا ہے تو وہ عصبہ بنفسہ بنے گا۔ اب ہم نے حساب لگایا کہ 24 کا ثمن کتنا بنتا ہے، 24 کا ثمن جو ہے 8واں حصہ، 24 کو اگر آپ 8 حصوں میں تقسیم کریں تو پھر ان میں سے 3 جو ہے وہ ایک ہی حصہ بنیں گے، چونکہ 8 دیا 24، تو 8 کو اگر 3 سے ضرب دو تو 24 بنتے ہیں، تو 24 کا 8واں حصہ جو ہے وہ 3 ہے، تو میت کی بیوی کو ثمن کی صورت میں 3 حصے ملے، اور پھر اس کے بعد میت کی ماں زندہ ہے، اس کو ہم نے سدس دیا تھا، اور سدس 24 کا وہ 4 نکل آتا ہے، کیوں؟ 4 چوکے 24، 4 چک 24 یہی آتا ہے نا، ہاں 4 چوک 16 آتا ہے، تو یہ
24 کا چھٹا حصہ. 24 کو اگر آپ 6 حصوں میں تقسیم کرے تو پھر ان میں سے 4 جو ہے وہ ایک بندے کو ملے گا. یا آسان یہ کہو کہ 24 کا سدس جو ہے وہ 4 ہے, تو میت کی ماں کو ہم نے 4 حصے دیے, 3 حصے تو ہم نے میت کی بیوی کو دیے ہیں, 4 اور 3 یہ ہو گئے 7. 24 میں سے 7 مائنس کرو, منفی کرو تو 17 رہ جاتے ہیں. اب میت کا جو بیٹا ہے, چونکہ عصبہ بنفسہ بن رہا ہے, اور عصبہ بنفسہ کا قانون ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذوی الفروض سے جو مال بچے وہ سارا کا سارا عصبہ بنفسہ لے لے گا. تو 17 حصے میت کی بیٹے کو جو عصبہ بنفسہ بنا اس کو ملے, اور میت کی ماں کو سدس یعنی 24 کا سدس جو ہے وہ 4 حصے بنتے ہیں, وہ ہم نے ماں کو دیے, اور 24 کا ثمن وہ 3 حصے بنتے ہیں, وہ ہم نے میت کی بیوی کو دیے. تو اس طرح تمام کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا. تو یہ دوبارہ سماعت فرما لے کہ فروض مقدرہ میں سے صنف اول میں سے ثمن کا اختلاط جو ہے وہ صنف ثانی کے تمام کے ساتھ ہے, یا اگر تمام کے ساتھ نہیں بلکہ ان تمام میں سے بعض کے ساتھ ہے, صنف ثانی میں سے بعض کے ساتھ ہے, تو وہاں مسئلہ 24 سے چلے گا, اور اسی 24 سے تمام ورثہ کے حصے متعین کیے جائیں گے. بات بالکل واضح اور مکمل اور آسان ہو گئی. دوبارہ سماعت فرما لے. ہم نے یہ بات پڑھی, پہلا قاعدہ کہ اگر فروض مقدرہ میں سے آحاد میں سے کوئی ایک آئے تو ان آحاد کا جو ہم نام عدد ہوگا اسی سے قاعدہ چلائیں گے. ربع آیا تو 4 سے چلائیں گے, ثمن آیا تو 6 سے, اور سدس آیا تو ثمن آیا تو 8 سے, سدس آیا تو 6 سے, ثلث آیا تو 3 سے, ثلثان آیا تو 3 سے, اور الا النصف اگر نصف آیا تو چونکہ ان کا کوئی مخرج نہیں ہوتا عقل, اس لیے وہ 2 ہی سے چلے گا. پہلا قاعدہ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ. اور اگر ان دونوں میں سے صنف اول میں سے یا صنف ثانی میں سے ایک مسئلے میں ان اجزاء میں سے فروض مقدرہ میں سے 2 آیا یا 3 آیا ہے, اور شرط یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی صنف میں سے ہو, یا صنف اول میں سے ہو یا ثانی میں سے ہو, تو پھر ان میں جو اقل عدد اور اقل حصہ بنے گا انہی سے مسئلہ چلے گا, اور اسی کے ذریعے سے تمام کو حصہ دیا جائے گا. یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے. اور اس کے بعد ہم نے آج پڑھا وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ, جب نصف یعنی صنف اول میں سے نصف کا صنف ثانی کے ساتھ اختلاط ہو تو مسئلہ 6 سے چلے گا, اور اسی 6 کے ذریعے نصف والے کو بھی حصہ ملے گا, اور صنف ثانی والوں کو بھی اسی 6 میں سے حصہ دیا جائے گا. اور اگر ربع کا یعنی صنف اول میں سے ربع کا صنف ثانی میں سے بعض یا کل کے ساتھ اختلاط ہو تو 12 سے مسئلہ چلے گا, اور اسی 12 سے ربع والے کو بھی حصہ دیا جائے گا, اور صنف ثانی کے جو شرکاء اس مسئلے میں ہے ان کو بھی اسی 12 سے حصہ متعین کر کے دیا جائے گا. وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِي, اور اگر صنف اول میں سے ثمن صنف ثانی کے سب کے ساتھ یا بعض کے ساتھ مختلط ہو تو وہاں پر مسئلہ 24 سے چلے گا, اور اسی 24 کے ذریعے ثمن والے کو بھی اور صنف ثانی والوں کو بھی حصے متعین کر کے دیے جائیں گے. لیکن ایک سوال اور آپ کے ذہن میں بھی غالباً آ رہا ہوگا, اگر توجہ نہیں ہے اس سوال کی طرف تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم گزشتہ اسباق میں ایک جگہ یہ پڑھ چکے ہیں عصبہ کے بحث میں کہ اگر ذوی الفروض موجود ہو تو ذوی الفروض کو حصہ ملنے کے بعد بقیہ مال عصبہ کو ملے گا, اور حسبہ جو ہے وہ سارا مال اٹھا کے لے جائے گا. لیکن اگر ذوی الفروض میت کا ہے نہیں, زندہ کوئی نہیں ہے, سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, تو پھر ہم نے قانون کیا پڑھا تھا؟ ہم نے قانون یہ پڑھا تھا کہ پھر عصبہ سارا مال جو ترکہ ہے ان میں سے جو لازمی حقوق ہے ادا ہونے کے بعد ذوی الفروض تو ہے نہیں, سارا مال عصبہ اٹھا کر لے جائے گا. لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ عصبہ متعدد ہو تو ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صرف عصبہ ہو, یعنی کسی میت کے صرف عصبہ ہو, ذوی الفروض سارے کے سارے ہو گئے پیارے اللہ کو, تو اب جتنے عصبہ ہیں ان کے عدد رؤوس, یعنی عدد رؤوس کا مطلب جتنے عصبہ ہیں اتنے حصوں میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا. اور اگر عصبہ میں مذکر اور مؤنث دونوں کا اختلاط ہے تو پھر وہاں پر مؤنث کو 1 اور مذکر کو 2 حصے دیے جائیں گے, یعنی مذکر کو 2 مانیں گے اور مؤنث کو 1 مانیں گے, اور اسی مسئلے سے اسی لحاظ سے مسئلہ بنا کر مذکر کو 2 اور مؤنث کو 1 حصہ دیا جائے گا. اگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو آپ دوبارہ بھی سماعت فرما لیں, بار بار سماعت فرما لیں, پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے الگ میں پوچھ سکتے ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں, میں بالکل حاضر خدمت ہوں. بس اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. آج ہمارے اس باب کا بھی اختتام ہوا. مزید انشاءاللہ کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.